मुस्लिम लीग नून के नजरिए के मानों को देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। वहां अपने एक बावफा साथी और दरीना दोस्त मुशाहिदुल्लाह की वफात पर भी बहुत रंजीदा हूं, जिन्होंने तमाम उम्र बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ सिविल बालादस्ती का अलम उठाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं अडयाला जेल में होता था तो वो मुझे हर हफ्ते में एक दफा मिलते थे और उनका शायराना ज़ौक जेल में भी मेरा हौसला बढ़ाता था। और जेल में सुनाए उनके चंद शेर आज भी मुझे याद हैं। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। ये उनका एक शेर है जो कि मुझे अक्सर याद आता है। और फिर उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया और आज हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी वफादारी और कमिटमेंट को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान आज सेनेट के मेंबर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम सब के लिए बाइस फख्र है। और ऐसे अनमोल साथी और नायाब लोग नसीब से मिला करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अफनानुल्लाह साहब को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस मरहले पर हमजा शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमजा ने जिस जुर्रत और जवामर्दी से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में 20 माह जेल काटी है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। और मैं इस बहादुरी पर हमजा को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि जो जुल्म मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब पर और ख्वाजा आसिफ पर ढाया है, और जो हमारे कारकुनों पे और कायदीन पे ढाया है, और जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ इस जुल्म का मुकाबला करते रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी जल्द सुरखरू फरमाए और जबर और इंतकाम के इस दौर में हुकूमत के जुल्म और सितम सहते हुए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, कारोबारी नुकसान उठाते हुए अपने नजरिए के साथ आप सबका जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आप सबको जो कायम व दायम रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, कल सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और गिलानी साहब की फतह इस बात की अक्कास है कि इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। अब वो जो मर्जी कहें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, रेजोल्यूशन पास करना है, ये करना है,
وہ میدان میں بھی ہار چکے ہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک، بلوچستان اس میں شامل ہے، اور وہ ایوان میں بھی ہار چکے ہیں، اور ایوان کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی ہار چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کے لیے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم کے طور پہ رہنا کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں۔ وہ انہیں فوری مستعفی ہو جانا چاہیے، تاکہ 2.5 سال سے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پسنے والی عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ آپ کی جماعت کا نظریہ ووٹ کو عزت دلوانا اور عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کروانا ہے، اور اسی نظریے پر ہم اور ہماری جماعت کے تمام ساتھیوں نے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عزم کر رکھا ہے۔ میں آپ کی ہمت، حوصلے اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جماعت کو توڑنے کی سازشیں مشرف کے آمرانہ دور میں بھی ہوئی، مگر کیا مشرف کا جبر اور ظلم ہمیں توڑ سکا؟ نہیں توڑ سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ قوت اور عزم کے ساتھ پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ 2013 میں پھر آئے، اور پاکستان کو الحمدللہ ایشیائی ممالک میں معاشی قوت بنا دیا، اور G20 میں شامل ہونے کے لیے تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا، اور بین الاقوامی رپورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے، سڑکوں اور موٹر ویز کا جال بچایا، کراچی میں بدامنی کو ختم کیا، کراچی کی روشنیاں بحال کی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلتے ہوئے ملک کو صرف اس لیے تباہی و بربادی کی دلدل میں پھینک دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو نواز شریف اچھا نہیں لگتا، اور اسی بغض کی وجہ سے انہوں نے انتخابات چرائے اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا۔ اس سلیکٹڈ نے 2.5 برس میں ملک کا جو حال کر دیا ہے وہ میری بہنوں اور بھائیوں آپ کے سامنے ہے۔ آج اس اہم اجلاس کو بلانے اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد آپ کے حوصلے اور ہمت کو داد دینا ہے کہ اس جدوجہد کے پہلے مرحلے میں آپ الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا پہلا نعرہ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لگا۔ اس نعرے کے امین اور محافظ ہیں۔ آپ کی محنت اور پرعزم کردار کی وجہ سے آج یہ نعرہ 22 کروڑ عوام کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ عوام نے ضمنی انتخابات میں اپنا اندیا دے دیا ہے۔ یہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور دھاندلی کی پیداوار سلیکٹڈ حکومت کی ڈسکا میں ایک بار پھر دھاندلی کی کارروائی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جہاں پریزائڈنگ افسران کو اغوا کر لیا گیا، تھیلوں کو جعلی ووٹوں سے بھر دیا گیا، اغوا شدہ پریزائڈنگ افسروں کے پولنگ اسٹیشن میں ووٹنگ کی شرح 35% سے بڑھ کر
85% کر دی گئی. اندازہ کریں آپ, 2018 الیکشن چوری کا طریقہ واردات دسکا میں پھر دہرایا گیا, جسے پارٹی کے بہادر جانثار کارکنوں نے انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ شدید دھند کے باوجود ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. یہ آپ کے عزم, آپ کی ہمت اور جرات سے ممکن ہوا کہ اب پوری قوم جان چکی ہے کہ 2018 کے انتخابات کو بھی اسی طرح چوری کیا گیا. پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ کیسے چند آئین شکنوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسے مورے کو جتوانا ہے جس سے وہ اپنی مرضی کی چالیں چل سکیں. لہذا ووٹ چوری کر کے ایک نااہل اور نا تجربہ کار اور نالائق آدمی کو قوم کے سروں پر مسلط کر دیا گیا. ان آئین شکنوں نے جو کیا ہے, آج 22 کروڑ عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں ترقی کرتا ہوا, آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر دیا گیا, کیوں خوشحالی کا پہیہ جام کیا گیا, اور کیوں ان کے بچوں سے نوالا چھین کر فاقوں کی طرف دھکیلا گیا, کیوں ان سے روزگار چھینا گیا, کیوں بجلی کے ریٹ دگنے سے بھی مہنگے کر دیے گئے. وہ بجلی کا بل کہاں سے دیں؟ عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ کیوں پاکستان کو غربت, مہنگائی, بے روزگاری اور بدامنی کی گہری کھائی میں پھینک دیا گیا. سوال پوچھ رہی ہے پاکستانی قوم اور پاکستان کے غریب عوام کہ آٹا, چینی, گھی, دالوں اور سبزیوں جیسی بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں کیوں دگنی ہو گئی ہیں. اور سوال پوچھ رہے ہیں وہ والدہ, وہ والدین جن کے بچے دوائی نہ ملنے سے بلک بلک کر مر گئے اور مر رہے ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں وہ بے بس ماں باپ جن کے پاس بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں ڈگریاں جلاتے ہوئے وہ نوجوان جن کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا گیا. سوال پوچھ رہے ہیں 50 لاکھ گھروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ وہ گھر کہاں ہیں. ایک طرف واٹس ایپ پر جے آئی ٹی بنا کر جھوٹے مقدمات بنتے ہیں, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی, اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہونے کے باوجود بیٹے سے فرضی تنخواہ لینے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف بلین ٹری, مالم جبا اور بی آر کی منصوب قوم کے اربوں روپے ہڑپ کر گئے. فارن فنڈنگ میں رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی, علیمہ خان کی اربوں کی جائیداد کی رسیدیں مانگی گئی, خاموشی, بنی گالا اور زمان پارک کی رسیدیں مانگی گئی, خاموشی, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ سے اربوں روپے کی جائیدادیں کی رسیدیں مانگی گئی تو خاموشی. مجھے فخر ہے جمہوریت کے کارواں کی جو مشل آپ نے تھامی ہے. اب اس کی پھیلتی ہوئی روشنی میں ہر ذی شعور یہ پوچھتا نظر آتا ہے کہ آپ کا کام ملک کے دفاع کو مضبوط بنانا تھا یا پی ٹی آئی کو جتوانا, آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا یا پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ جمانا, آپ کا کام دشمن کی چالوں پر نظر رکھنا تھا
یا RTS کو فیل کروانا. آپ کا کام آئین کا احترام کرنا تھا یا جمہوری حکومتوں کے تختے الٹانا. آپ کا کام اپنے حلف کی پاسداری کرنا تھا یا ریاست کے اوپر ریاست بنانا. میرے بھائی اور بہنوں، پاکستان کو اگر حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالنا ہے، اگر یہاں آئین کی حکمرانی ہونی ہے، اگر یہاں سارے معاملات مہذب جمہوری ممالک کی طرح دستور کے مطابق چلنے ہیں، تو ان قوتوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا جو جمہوریت اور ریاستی نظام کو بار بار پاؤں تلے رونتے ہیں. آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آئین توڑنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ کیا قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ کیا عوامی نمائندوں کو رسوا کرنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ میں ان سب آئین شکنوں اور ان کو تحفظ دینے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ ہمارا بیانیہ ماشاءاللہ اب قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، قوم کے دل کی آواز بن چکا ہے. الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عوام اب اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ. اب ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے. آپ سب ماشاءاللہ عوامی نمائندے ہیں، آپ عوام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں. آپ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے کہ عوام کی حالت زار کیا ہے؟ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. آپ بھی اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ عوام آپ سے اپنی بدحالی کا ذکر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا آپ ان کے چہروں پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اس نااہل حکومت نے جو مہنگائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں ہر چند دن کے بعد اضافہ نے عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے. اور جب مہنگائی کے ستائے دہائی دیتے ہوئے سرکاری ملازمین تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ظالم ان پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل پھینکتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں. ایسے انتظامی ذمہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ کے حلقے کے عوام، آپ کے ووٹر آپ سے سوال نہیں پوچھتے کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان میں اپنے بال بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں؟ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے عوام کو ذرا بتائیں کہ کیا ان کے ایک پیج پر ہونے سے غریب کا پیٹ بھرا؟ آپ سب میرے ساتھی اور دست و بازو ہیں، آپ بھی اب اس فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں جو اب آگے آ رہا ہے. اور میرے بھائی اور بہنوں، میں اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی غریب دشمن نااہل اور کرپٹ سیٹ اپ پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں.
इबादत समझता हूं और इस कौमी फर्ज की अदायगी का बेड़ा मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उठा चुका हूं और इंशाअल्लाह आप और कौम के साथ मिलकर इस अजीम मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी ना कभी पहले दरेक किया है ना आइंदा करूंगा। और आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है बल्कि दिलेरी के साथ आगे बढ़ने का है। और कमजोर दिल अफराद भी इस तारीखी मोड़ पर दिल बड़ा करें और ये ऐद करें कि ना हमें अंग्रेजों की गुलामी कबूल थी और ना ही इन आइन के गद्दारों की गुलामी कबूल है। हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आना चाहिए। हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कभी कोई समझौता नहीं करना। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपकी तरफ बढ़ने वाले हर हुकूमती जबर और जुल्म को पहले अपने सीने पर लिया, अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पहले पेश की, लेकिन आपके लिए 22 करोड़ अवाम के हकूक के असूल के लिए कभी एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। अब सब इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने मौकफ से रत्ती बराबर भी ना बतौर वज़ीर आज़म पीछे हटा और ना इंशाल्लाह कभी हटूंगा। मैंने तो अपने हिस्से का दिया जला दिया है। अब आप इस पैगाम को पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैलाने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते और अगर हमने इन आइन शिकन किरदारों का रास्ता ना रोका तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अवामी जोश जज्बे को साथ मिलाकर इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरे इख्तियार या मेरे जाती इख्तियार का मुकदमा नहीं है। ये आपके वोट को इज्जत देने का मुकदमा है। ये आइन की पासदारी का मुकदमा है। ये कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और आइन की बालादस्ती का मुकदमा है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखना चाहता हूं कि जो हसन इकबाल ने आपको अभी रोड मैप दिया है उस पे कब तक, उस पे कैसे आप अमल दरामद करते हैं और 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को आप किस तरह से कामयाब कराते हैं। ये मैं आपके जज्बे पे छोड़ता हूं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत और आपके कोशिशें जरूर रंग लाएंगी और पाकिस्तान बदलेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को जो ये बीमारियां लगी हुई हैं, इन सब बीमारियों से हम जान छुड़ाने से में कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आपने मेरे कदम से कदम मिला के चलना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता